أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين وسلموا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وابجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم जुल्मात में खुर्शीद जहाँताब अली है जुल्मात में खुर्शीद जहाँताब अली हैं आईने इदराक तेरी आब अली हैं आईने इदराक तेरी आब अली हैं और खिलखत के समंदर में बशर आपने देखा खिलखत के समंदर में बशर आपने देखा काबा है सदफ गौहरे नायाब अली हैं काबा है सदफ गौहरे नायाब अली हैं जनाब साहब से गुजारिश जी
آپ حضرات سے گزارش ہے مجلس سیوم ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کے مرحومہ کو اشارے ثواب کرنا ہے۔ چار مصرع سماعت فرمائیں۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ اور محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، اور یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ ایک ماہ کی مجلس ہے، 4 مصرع۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں، اور جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، اور مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ آج شہادت جناب سکینہ ہے، چند اشعار سماعت فرمائیں۔ کربلا دیکھے اگر رکھے کوئی میزان پر، کربلا دیکھے اگر رکھے کوئی میزان پر، یہ جہاں چڑھ جائے گا شبیر کے احسان پر۔ کربلا دیکھے اگر رکھے کوئی میزان پر، اور یہ جہاں چڑھ جائے گا شبیر کے احسان پر۔ اور قد گھٹایا ہے سکینہ نے اندھیری رات کا، قد گھٹایا ہے سکینہ نے اندھیری رات کا، روشنی کا بوجھ رکھ کے شام کے زندان پر۔ اور محسن اس علی کی سورما بیٹی پہوں لاکھوں سلام، اس علی کی محسن اس علی کی سورما بیٹی پہوں لاکھوں سلام۔ ظلم کی ساری بلائیں لے لی اپنی جان پر، ظلم کی ساری بلائیں لے لی اپنی جان پر۔ اور یہ 4 مصرع آخری۔ ہوتا نہیں انسان وہ بیمار سکینہ، ہوتا نہیں انسان وہ بیمار سکینہ، روضے پہ تیرے آئے جو ایک بار سکینہ۔ ہوتا نہیں انسان وہ بیمار سکینہ، اور روضے پہ تیرے آئے جو ایک بار سکینہ۔ اور دل میں یہی حسرت تھی تمنا تھی ازل سے، دل میں یہی حسرت تھی تمنا تھی ازل سے، روضے کا بنوں میں تیرے زوار سکینہ۔ دل میں یہی حسرت تھی تمنا تھی ازل سے، اور روضے کا بنوں میں تیرے بیمار سکینہ۔ اور دیکھایا ہوں آنکھوں سے تیرا شام میں روضہ، دیکھایا ہوں آنکھوں سے تیرا شام میں روضہ، روضہ ہے تیرا مرکز انوار سکینہ۔ اور محسن پا محشر میں تیرا لطف و کرم ہو، محسن پر محشر میں تیرا لطف و کرم ہو، محشر میں بھی ہوگی تیری سرکار سکینہ، محشر میں بھی ہوگی تیری سرکار سکینہ۔ مرحومہ کے حوالے چند اشعار۔ آل رسول پاک کی شیدا چلی گئی، آل رسول پاک کی شیدا چلی گئی،
یعنی کنیز فاطمہ زہرا چلی گئی اور گھر میں بنا کے اپنے عزا خانہ حسین سب کو دکھا کے خلد کا رستہ چلی گئی، اور ہوگا نہ اس کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر، ہوگا نہ اس کے گھر میں اندھیروں کا اب گزر، کر کے حسینیت کا اجالا چلی گئی، اور معلوم اس کو خوب تھا مقصد حیات کا، معلوم اس کو خوب تھا مقصد حیات کا، کر کے حسین پاک پر گریا چلی گئی، معلوم اس کو خوب تھا مقصد حیات کا، کر کے حسین پاک پر گریا چلی گئی، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، حب علی کا دے کے خزانہ چلی گئی، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، اولاد کو بچانا تھا افلاس سے اسے، حب علی کا دے کے خزانہ چلی گئی، اور تھی عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر، تھی عاشق حسین تو دنیا کو چھوڑ کر، خلد بری میں کرنے بسیرا چلی گئی، اور خیمے جلے تو روتی ہوئی بالی سکینہ، خیمے جلے تو روتی ہوئی بالی سکینہ، بابا کو ڈھونڈنے سوئے دریا چلی گئی، خیمے جلے تو روتی ہوئی بالی سکینہ، بابا کو ڈھونڈنے سوئے دریا چلی گئی، اور زینب پکاری جس گھڑی عباس مر گئے، زینب پکاری جس گھڑی عباس مر گئے، بابا علی کے دل کی تمنا چلی گئی، زینب پکاری جس گھڑی عباس مر گئے، بابا علی کے دل کی تمنا چلی گئی، اور بخشش کی اپنی فکر جو محسن ہوئی تجھے، بخشش کی اپنی فکر جو محسن ہوئی تجھے، اور تیری نگاہ سوئے مدینہ چلی گئی، بخشش کی اپنی فکر جو محسن ہوئی مجھے، میری نگاہ سوئے مدینہ چلی گئی۔ کہ پڑھو سب درود مل کر اللہم صلی اللہ، پڑھو سب درود مل کر، حسد کی دیوار تو ڈالو، اور دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، اور لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غضبی، لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غضبی، اور بلا رہے ہو بتاؤ جس کو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا، بلا رہے ہو بتاؤ جس کو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا، اگرچہ آج ظہور امام ہو جائے، اگرچہ آج ظہور امام ہو جائے، یہ سچ ہے ظلم کا قصہ تمام ہو جائے، اور میری نگاہ میں ایسے بہت سے مومن ہیں کہ جن کا چین سے جینا حرام ہو جائے۔ ایک نعرہ سلوات، ایک نعرہ سلوات۔ اب آل رضا صاحب نے اس کے پر نعت جہاں نے پڑھا تھا تو 5-7 شعر ہیں اس کو تم سے ایک نعرہ سلوات۔ کہ سلام اس پر جو مشہور ہے زمانے میں، یہ واجد علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے، بادشاہ واجد علی شاہ کا۔ سلام اس پر جو مشہور ہے زمانے میں، حسین پر ہے گراں تھا جفا اٹھائے، حسین قتل ہوئے جب تو کہتی تھی زینب، حسین قتل ہوئے جب
کہتی تھی زینب کہ کتنی دیر ہے بھائی تمہارے آنے میں، کہا یہ بیٹی سے شہنے بس سب ہمیں چھوڑو، بڑا مزہ ہے سکینہ گلا کٹانے میں، بڑا مزہ ہے سکینہ گلا کٹانے میں، کہا سکینہ نے جب سے ہوئے ہیں باپ شہید، کہا سکینہ نے جب سے ہوئے ہیں باپ شہید، مزہ نہ پانی میں پایا نہ لطف کھانے میں، مزہ نہ پانی میں پایا نہ لطف کھانے میں، یہ بولے عابد خستہ تنہائی جب زنجیر، سبک نہ ہوں گا میں سبوج کے اٹھانے میں، یہ رام عابد ناشاد کرتے تھے فریاد، صدائے گریہ ہے زنجیر کے ہلانے میں، ممتا ہے وجہ اشارہ کہ رہائی کیسے زلوار عشق ہے شبیر، رہائی کیسے زلوار عشق ہے شبیر، بہت ہی رنج ہے اختر کو قید خانے میں، بہت ہی رنج ہے اختر کو قید خانے میں۔ میں جناب نشان آپ کی گزارش کروں اختصار سے کریں جب مولانا کو خود میں کرتے ہیں بابا کے بلند نعرہ سلوات۔ مسلمانوں سے آبی کربلا آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے، مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے، مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے۔ سلوات
سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، سجا دو آنسوؤں سے گھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، جلا دو کفر کے پیکر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا مختار نے شے کے عزاداروں سے دنیا میں اڑا دو مفتیوں کے سر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شب ہجرت میرے مولا عجب انداز میں بولے، شب ہجرت میرے مولا میرے آقا عجب انداز میں بولے، چلو اب احمد کے بستر پر جو ہوگا دیکھا جائے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب مال ہے، دولت نہیں ساتھ نہ سفر ہے، پہنچا کے لہر تک پھر آئے سب لوگ، ہم راہ کر گئے تو آواز ہے بنا گولی کربلا زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا زیارت کے لیے۔ پاسپورٹ جمع کرنے کے بعد دل کے تصورات تھے وہ جو میں نے لکھ دیا تھا وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی چاہتا ہے حسین کا روضہ میں دیکھ لوں، دل چاہتا حسین کا روضہ میں دیکھ لوں، عباس علمدار کا جلوہ میں دیکھ لوں، اور خنجر تلے حسین نے وقت نماز عصر کس جا کیا تھا خاک پہ سجدہ میں دیکھ لوں، اور پلکیں بچھا کے خاک پہ بوسہ میں لے سکوں، چشمے وفا سے دست بریدہ میں دیکھ لوں، اور نہر فرات کا عباس با وفا کے جو قدموں میں ہے پڑی، نہر فرات کا وہ کنارہ میں دیکھ لوں، اور ارمان ہے لحد پہ شہیدی کے بیٹھ کر جنت کو جا رہا ہے جو رستہ میں دیکھ لوں، اور جھولا نشین جنگ کا نقشہ بدل دیا، جھولا نشین جنگ کا نقشہ بدل دیا، بے شیر بے زبان کا جھولا میں دیکھ سکوں، اور لیلا کی جہاں شبیہ پیغمبر کے سینے سے شہ نے کہاں نکالا تھا روضہ نیزہ میں دیکھ لوں، اور کیسا شہ نے زمین خریدی تھی روزوں کے واسطے، کیسا ہے آج شہ کا علاقہ میں دیکھ لوں، اور رومال سیدہ نے منور کیا لحد خر جری کی قبر کا کونا میں دیکھ لوں، اور قاسم کا جوش اون محمد کے حوصلے تھارن میں جو بنایا وہ نقشہ میں دیکھ لوں، سر کو جھکا کے روضے پہ کہتا ہے یہ وزیر، سر کو جھکا کے روضے پہ کہتا ہے یہ وزیر، اب جلد شاہ والا مدینہ میں دیکھ لوں۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اسرار، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اسرار، تجھے انصاف ہے جب تک حضور مقرار، جب تک خدا سے اعراض لحظن پیغار، کربلا ہاتھ سے بھیگی الہی تلوار، کوئی پہلے یہ حکومت کے مہمانوں سے، کربلا ایک وسیع جنگ ہے سلطان کے، اور سلطان ہے کربلا اسلام کا مانا وہاں ہے رات جاتے رسول اللہ کو آواز بدلنا ہے مسلمان۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والعاصين والمنافقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الأشرف المكيين والأجر المتين حبيب إله العالمين مولانا مولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين في السماء اسمه أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه أمه كان له حجا مبرورا وعمرا مقبولا. صلوات. مومنین کرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ افسر جہاں بنت خیرخواہ احمد کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہر ایک مخلوق کے حقوق بیان فرمائے کہ کس مخلوق پر کیا حق ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ حقوق کے سلسلے میں احادیث اور روایات اور آیت کریمہ موجود ہیں کہ جن میں احقاق الحق کے نام سے بھی کتاب ہے، اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب کتاب کے جس میں مولا نے ایک مسلسل خطبے میں ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ حقوق کیا کیا ہیں
ماں کا مطلب والدین کا کے حقوق بیٹوں پر کیا ہیں، ایک دوست کا حق دوست پر کیا ہے، ایک انسان کا حق انسان پہ کیا ہے، یہ سارے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اسلام نے کسی بھی مرحلے میں ایسا کوئی قانون نہیں چھوڑا کہ کوئی مخلوق خدا یہ کہہ سکے کہ پروردگارہ میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے قانون، ایک قاعدہ، ایک زندگی جینے کا طریقہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے زندہ ہی نہیں بلکہ مرحومین کے حقوق بھی بیان فرمائے، مرحومین کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ جس طرح سے باپ اولاد کا حق ہے والدین پر ہے کہ والدین اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھا نام رکھیں، اسی طریقے سے اولاد پر حق ہے، والدین کا یہ حق ہے کہ وہ اطاعت کریں والدین کا اچھے کاموں میں، اور والدین کی وہ فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، یہ حقوق اولاد کے ہیں۔ اسی طریقے سے اور حقوق بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مرنے والے کے حقوق، جو انسان دنیا سے مر کے جا رہا ہے یا اس دہلیز پہ کھڑا ہوا ہے، اس دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہے، اس میں کیا حقوق ہیں مرحومین کے، اس مرنے والے کے کیا حقوق ہیں زندوں پر، جو افراد زندہ ہیں اس کے کیا حقوق ہیں، مرنے والے جو فرد مر رہا ہے اس کے حقوق زندوں پر کیا ہیں۔ ایک بار درود پڑھتے ہیں مل کے محمد وآل محمد۔ یعنی گرامی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی دوسری آیت ہے کہ پروردگار عالم نے موت اور حیات کو خلق فرمایا، الذی خلق الموت والحیات۔ اب اس میں تفصیل میں جائیں تو اکمل ہے، لیکن ہمارا موضوع کچھ اور ہے، موت کے سلسلے میں بیان کرنا ہے، کیونکہ ذکر موت ہے، ذکر موت تو نہیں ہے، ذکر آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں ہم یہ جاننا ہے کہ مرحومین کے حقوق ہم پر کیا ہیں، جو مرنے والے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، جو مر کے جا چکے ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ وہاں بھی ہمیں یاد رکھیں اور وہاں سے بھی ہمارے لیے دعائیں ارسال کریں۔ الذی خلق الموت والحیات، پروردگار عالم نے موت و حیات خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے تاکہ آپ کا امتحان لیا جا سکے، آپ کو آزمایا جا سکے کہ آپ اعمال صالحہ عمل کے لحاظ سے کون برتر و افضل ہے۔ یعنی موت و حیات کی خلقت کا مقصد ہے عمل، عمل سے دوری، یہ سبب نہ بنے، موت سبب نہ بنے عمل سے دوری کا، یا حیات سبب نہ بنے عمل سے دوری کا۔ یہ آپ نہ سوچیں، ہم نہ یہ خیال کریں کہ موت کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی بعض ایسے اعمال ہیں جن کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ان کی جزا لگاتار انسان کو ملتی رہتی ہے، مگر یہ کہ آپ اس دنیا کو آخری نہ سمجھ لیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخری مقام نہیں ہے جی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی، آخری مقام نہیں ہے۔ تو آخرت کی کھیتی ہے تو یہاں ہمیں وہ چیزیں کاشت کرنی ہے جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے۔ تو پڑھتے مل کے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل، ہمیں آخرت میں فائدہ دے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو حقوق اموات، یعنی گرامی اعمال کی دو قسمیں، کئی قسمیں ہیں۔ مثلا اعمال جو ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو واجب ہوتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو مستحب ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو حرام ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو جی مکروہ ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو مباح ہیں۔ جی 5 قسمیں ہیں۔ ان میں سے مرحومین کے جو انسان مر رہا ہے حالت احتضار میں ہے، شروع یہاں سے کروں کہ رسول نے فرمایا اذکروا اموات محاسنکم، ارشاد رسول نے کہ اذکروا امواتکم بالخیر، ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اذکروا محاسن امواتکم، اپنے مرحومین کے جو نیکیاں ہیں ان کو بیان کرو، ان کو بیان کر کے یاد کرو، ان کو بیان کرو، مرحومین کی نیکیاں بیان کرو، ان کے ذریعے سے ان کو یاد کرو، مرحومین کو، رسول نے فرمایا۔
لہذا جو مر رہا ہے جو حالت احتضار میں، حالت احتضار یعنی وہ مقام، وہ جگہ، وہ حالت کہ جس میں انسان کی روح بس انسان کے جسم سے نکلنے والی ہے۔ یہ انسان کون ہے؟ یہ انسان وہ ہے کہ جسے آنے کا اختیار نہیں اور نہ ہی جانے کا اختیار ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ ما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ انسان وہ ہے کہ جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ زمین پہ اس کی موت آنے والی ہے۔ ما تدری نفس، نہیں جانتا یہ انسان کیا، بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر یہ مرنے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ کل اسے کیا ملنے والا ہے، کل کیا آنے والا ہے۔ انسان آنے کے لیے بھی مجبور ہے، انسان جانے کے لیے مجبور ہے۔ جب انسان آیا ہے دنیا میں، توجہ چاہتا ہوں، جب انسان دنیا میں آیا ہے تو آتے ہی اس کے دائیں کان میں کیا دی جاتی ہے جانتے ہیں آپ بہتر طریقے سے، اذان، اور بائیں کان میں جی اذان و اقامت۔ اس کے بعد جب انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان، اذان و اقامت اور نماز کے درمیان زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب دنیا میں آیا تو کان میں اذان و اقامت دلائی گئی، اور جب جا رہا ہے تو نماز پڑھائی گئی۔ خدا یہ بتانا چاہتا ہے انسان تیری زندگی اسی اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہے، اور انسان اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کوئی گناہ نہیں کرتا ہے۔ لہذا انسان اپنی اصل خلقت کو باقی رکھے اور گناہ سے دور رہے۔ انسان دنیا میں آیا، سیٹنگ کر کے نہیں ہے کہ پروردگار مجھے اس دن پیدا کر، اس تاریخ میں پیدا کر۔ نہ انسان آنے پر مختار ہے اور نہ انسان جانے پر مختار ہے کہ مجھے ابھی نہیں مرنا، مجھے پرسوں مرنا، مجھے کل مرنا، مجھے 10 سال بعد مرنا۔ نہیں، انسان آنے میں بھی مجبور ہے، انسان جانے میں مجبور ہے۔ درمیانی زندگی جو بچی ہے وہ کیا ہے، اس میں انسان مختار ہے۔ آنے میں بھی مجبور ہے اور جانے میں مجبور ہے، اور جس میں مختار ہے اس میں کبھی شداد ہے، کبھی حامان ہے، کبھی فرعون ہے، کبھی مثل شیطان ہے۔ انسان اس مختصر زندگی خیال کرے۔ اسی لیے جناب نبی خدا جناب نوح کے سامنے جب ذکر ہوا، جناب نوح نے اپنی سجدے میں جو ہے 60 سے 70 سال کی عمر گزار دی۔ جناب جبرائیل نازل انہوں نے کہا کہ اے نوح، آپ نے جو ہے نبی خدا آپ نے اتنے سال سے سجدے میں گزار دیے۔ کہا اتنے 60-70 سال کی سجدے کے لیے کہا آپ کی قوم، آپ کی اولاد جو آگے آنے والی ہے اس کو تو اس سے بھی کم عمر کی زندگی ملے گی، لیکن وہ اس دنیا میں کیا کیا کام کریں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، مکانات بنائیں گے، کھیت و باڑی سب کریں گے، اس طریقے زندہ رہیں گے کہ جیسے انہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ اتنی زندگی، مختصر زندگی صرف ایک سجدے میں کاٹ دینے کے کافی ہے۔ جو انسان حالت احتضار میں ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے سرکار؟ حقوق الموت۔ مرنے والے کا حق کیا ہے زندوں پہ؟ کہا سرکار جو یہ مرنے والا ہے اس کو جب یہ مر رہا ہے تو اس کو آپ قبلہ کے رخ لٹا دیے۔ قبلہ رخ یعنی کیسے جی؟ اگر قبلہ اس طرف ہے مثلاً تو اس کے قبلے پیر کی طرف ہوں، پیر جو ہے اس کے قبلے کی طرف۔ جب اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے اس کا چہرہ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف۔ سونے کا ہر انسان کے حقوق ہیں، بس ہی کے بعض قوانین وہ ہیں کہ جو ہمارے گلے کے نیچے نہیں اترتے، اس لیے کہ ہم رسومات میں اتنے زیادہ بند چکے ہیں کہ اب قانون اسلام ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ ہم ایسے سوئیں۔ سونے کا بہترین اور افضل ترین طریقہ کیا ہے کہ انسان ایسے سوئے کہ اس کا پیر قبلے کی طرف ہو اور چہرہ قبلے مخالف ہو۔ جب وہ اٹھ کے بیٹھے تو چہرہ اس کا قبلے کی طرف رہے۔ یہ ایک بہترین مستحب ہے انسان اس طریقے سے سوئے، مستحب انسان اس طریقے سے سوئے۔ کیوں؟ اس لیے سونے والا انسان جب سو جاتا ہے تو مثل میت ہو جاتا ہے۔ جب مثل میت ہو جاتا ہے تو سوتے ہی، لہذا یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں سونے کا بتایا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ داہنے کروٹ سو۔ داہنے کروٹ ایسے سو کہ تمہارا قبلہ، تمہارا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔
تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہے، قانون ہے اسلام نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو انسان مرنے والا اس کا حق کیا ہے کہ اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو حالت احتضار میں قبلہ رخ لٹا دیجیے، قبلہ رخ یعنی وہی پیر قبلے کی طرف لٹا دیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تدفین و تغسیل و تکفین کا اہتمام کیا جائے، دفن کرنا اور کفن دینا اور غسل دینا یہ واجب ہے، لیکن واجب کفائی ہے۔ جی واجب کفائی، واجب کفائی کیا ہے؟ تو پھر واجب کفائی یعنی واجب کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک واجب عینی، ایک واجب کفائی۔ واجب عینی وہ واجب ہے کہ جو کسی حالت میں بھی انسان کے جسے کہیے فریضہ کسی حالت میں بھی ختم نہ ہو، وہ ہے واجب عینی۔ اور واجب کفائی وہ ہے کہ اگر کچھ افراد انجام دے لیں تو وہ چیز دوسرے افراد سے جو انجام نہیں دے پائے ہیں وہ ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی انجام نہیں دے رہا ہے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو واجب عینی اور واجب کفائی، واجب عینی کسی حالت میں بھی رخصت نہیں ہے، واجب عینی کسی حالت میں بھی رخصت نہیں ہے۔ اور واجب کفائی کیا ہے کہ واجب کفائی بعض افراد اگر انجام دے لے تو دوسرے افراد سے ساقط ہو جائے گا۔ غسل دینا واجب کفائی ہے، دفن کرنا واجب کفائی ہے، کفن دینا واجب کفائی ہے، حالت احتضار میں لٹانا واجب کفائی ہے، تشییع جنازہ کرنا واجب کفائی ہے، یہ وہاں مستحب ہے، واجب کفائی ہے۔ اس میں انسان شامل ہو تو ثواب ہے، اگر نہیں ہو سکا دوسرے افراد شامل ہو رہے ہیں تو یہ انسان کے پاس ساقط ہے۔ تو پڑھنے میں مل کے محمد والے محمد پر ایک مرتبہ صاحب پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اذکروا امواتکم بالخیر، مرحومین کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، جب بھی یاد کریں ان کی اچھائیوں کو یاد کریں، ان کی برائیوں کا ذکر نہ کریں، ان نے جو گناہ انجام دیے ان کو نہ بیان کریں بلکہ ان کو خیر سے انجام دیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم مرحومین کو موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں آئیں اور آنے کے بعد ہمارے درمیان آئیں، آ کے دیکھیں ان کو ہم کیا بھیج رہے ہیں، کیا ہم تحفہ دے رہے ہیں ان کے لیے۔ شب جمعہ، آج جمعرات ہے، آج شب جمعہ، آج کیا ہے، یہ کون سا دن ہے؟ کہا لیلۃ الاموات، یہ مرحومین کی رات ہے۔ جمعرات، لیلۃ الجمعہ، یہ شب جمعہ جو ہے یہ مرحومین کا یہ دن ہے یا مرحومین کی رات ہے۔ یعنی انسان مرحومین کے لیے کیا عمل انجام دے کہ جو مرحومین کے لیے ان کے وہاں کے لیے فائدہ مند ہو، عمل انجام دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل سارے محلے کے لیے کھانے کا انتظام کریں تب جا کے وہ خوش ہوں گے، نہ، ہم خلوص سے دل سے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، ایک مرتبہ رحم کی دعا کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت عظیم فائدہ مند ہے۔ آپ جانتے ہیں منازل آخرہ، علامہ دست غیب شیرازی کا نام آپ سے سنا ہوگا، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، منازل آخرت لکھا ہے اور برزخ لکھی ہے، اس ان کتابوں سے موت کے بعد کیا ہوگا یہ لکھا ہے کتابیں۔ انہی میں سے کتابوں میں سے کتابیں جن میں واقعہ ملتا ہے کہ مرنے والا مر کے چلا گیا، مرحوم ہو گیا، وہ جو مرحوم ہو گیا اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے زندوں کے حق میں، زندوں کی دعا قبول کرتا ہے مرحومین کے حق میں۔ مرنے والا مر کے چلا گیا اور یہ جو موجود ہے یہ اس مرنے والے کے زمانے میں آرام سے رہتے تھے، لیکن جب مرنے والا مر کے چلا گیا اب وہ آرام سے نہیں، بہت ہی غربت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شب جمعہ کے وہ آئے، ان کو موقع ملا کہ آپ جائیے، جانے میں دیکھیے آپ کے جو زندہ افراد ہیں، جو افراد موجود ہیں، وہ آپ کے لیے کیا بھیجتے ہیں۔ روح آئی مرنے والے کی، سامنے بیٹھ گئی، ان کے بیوی اور بچے ذکر کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ جب تک مرحوم زندہ تھے تب تک ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی، شکر ہے تیرا پروردگار عالم، مرحوم پر رحمت نازل فرما، کچھ نہیں کہا، صرف مرحوم پر رحمت نازل فرما۔ آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیال کیجئے مرحومین کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیادہ ہی عربی آتی کہ السلام علیکم یا اہل الوحشہ، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل وحشت آپ پر میرا سلام ہو، اے قبر کے رہنے والوں آپ پر میرا سلام ہو، سلام کہہ دیا آگے بڑھ جائیے۔
پھر اس میں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کون اپنا ہے کون پرایا ہے، وہ تو سیٹنگ کرنا پروردگار عالم کی بات ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ آپ انجام دیجئے، آپ کو مرحومین کے فیصلے کے نہیں رکھا گیا ہے جی۔ آپ صرف گزر جائیے اور قبرستان سے گزرتے اور سلام کر دیجئے۔ قبرستان سے یہ نہیں کہا آپ شیعہ قبرستان ہو یا غیر شیعہ قبرستان ہو، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کرتے گزر جائیے۔ آپ کا کام ہے اپنا کام انجام دینا، پروردگار عالم کا کام ہے حقدار تک اس کا حق پہنچا دینا، وہ حقدار تک حق پہنچا دے گا، آپ سلام کر دیجئے۔ انہوں نے کہہ دیا پروردگار عالم ان پر رحمت نازل فرما۔ اب یہ بیٹھے رہے کہ جو ہے اب کچھ سورہ پڑھے گی، اب صلوات پڑھے گی، کچھ ہوا نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ وہ وہاں پہنچے تو دیکھا جو ہے ایک گھوڑا بھی موجود ہے، ایک جو ہے وہ طبق انار اور سیب کا بھی رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ جو آپ وہاں گئے تھے آپ کی اہلیہ نے جو ایک لفظ کہا تھا پروردگار عالم فلاں پر میرے شوہر پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے برزخ کے سفر کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے جو برزخ کے سفر میں حالت سفر میں ہوں، حالت سفر میں ہی ہوں گے انشاءاللہ، ان کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بہتر سواری آپ بھیج دیں تو کیا کریں؟ کیا قرآن حکیم کے 25ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورہ دخان، واقف ہوں گے آپ؟ سورہ دخان وہ پڑھ کے مرحوم کے نام بخش دیجئے، وہ مرحوم کے لیے سواری کا کام کرے گا۔ آپ جو گزرتے ہوئے سلام کر رہے ہیں، مرحوم کو سلام کر رہے ہیں، میرے مرحوم بھائی تھے مولانا جناب جمال اظہر صاحب، خدا رحمت نازل کرے، وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے جب انسان، انہوں نے بھی کئی مجلس سنا ہوگا، جب انسان قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو قبر کا رہنے والا جو مرحوم ہے وہ گزرنے والوں کو دیر تک دیکھتا رہتا ہے، یہ جا رہے ہیں، یہ اب کچھ دیں گے، یہ اب کچھ دیں گے۔ جب فقیر کے سامنے گزرتے ہو گزر جائیے اور وہ مانگتا رہے آپ کچھ نہ دیے، اس کی نظریں تعاقب دیر تک کرتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے اب پلٹ کے آ جائے، ہو سکتا ہے اب پلٹ کے آ جائے۔ اسی محتاجی کے مرحلے سے ختم کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا جب بھی کسی قبرستان سے گزریے تو آپ سلام کر دیجیے۔ کیوں کریں بھائی؟ کہ آج آپ دوسروں کے لیے کریں گے، کل دوسرے آپ کے لیے کریں گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے حضرت، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی کے لیے عمل انجام دیں گے، عمل خیر ہو یا عمل بد ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ کسی کے لیے عمل خیر عمل انجام دیں گے، پلٹ کے یہ زمانہ ایسا نہیں کہ آخرت بدلہ، وہ تو آخرت جو بدلہ دائمی ہے، ہم فیہا خالدون، تو ملے گا، لیکن اللہ اس دنیا میں بھی اس کو اجر اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ مکمل پورا، بہرحال ٹائم تو بہت ہو جائے گا، گھنٹہ 2 گھنٹہ تو بیان ہو سکتا ہے، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بیان اتنا ہو جتنا آپ ہضم کر لے جائیں، جتنا آپ برداشت کر لے جائیں، پہلو بدلنا نہ شروع کر دیں۔ جی سورہ بقرہ، انسان عمل خیر انجام دے، جب عمل خیر انجام دیتا ہے تو ماں باپ کی دعا کا حقدار ہوتا ہے، جب ماں باپ کی دعا کا حقدار ہوتا ہے تو اتنا ملتا ہے کہ نسل پروان چڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ والدین کی دعا کا اثر۔ یہ سورہ بقرہ، گائے ہے، بقرہ مس گائے، گائے کا جو سورہ ہے قرآن حکیم میں کون سے نمبر کا سورہ ہے؟ جی دوسرے نمبر کا تھا، پہلے نمبر کا سورہ الحمد ہے، پہلے نمبر پہ سورہ الحمد ہے، دوسرے نمبر کا سورہ بقرہ۔ جی سورہ بقرہ، اور اس میں واقعہ تحریر ہے، مختصر، انتہائی مختصر، کہ باپ گاؤں میں ہے، بیٹا شہر میں تجارت کرتا ہے، وہ گھر پہ آتا ہے، والد کی والد سے کہتا ہے کہ والد مجھے آپ ہماری دکان پہ آئیے۔ کہا میں بوڑھا ہوں، مجھے یہیں کافی ہے، یہیں رہنے دو۔ کہا نہیں آپ آئیے، خالی بیٹھے رہیے۔ جی دکان پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے ایک بڑی ڈیل ہوتی ہے، ان کا پورا جو ہے گوڈاؤن جو خرید لیتا ہے ایک تاجر آ کے، اور کہتا ہے بس آپ سارا سامان اب ان کو نکلنا ہے۔ والد صاحب جو ہے وہ جس صندوقچی میں چابی رکھی ہوئی ہے گوڈاؤن کی، اس پہ سر رکھے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھوڑا دیر رک جائیے، بیٹے نے کہا تھوڑا سا رک جائیے، میرے ابا اٹھ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا اٹھا دو۔ کہا نہیں ابا کو نہیں اٹھاؤں گا، وہ خود سے اٹھیں گے تب۔ انہوں نے کہا اگر آپ نہیں اٹھائیں گے میں چلا جاؤں گا، آپ چلے جاؤ۔
کہا اتنی بڑی ڈیل، کہا ڈیل کا کوئی مشکل نہیں، لیکن ابا کی نیند نہیں ٹوٹے گی۔ ہمارا کیا مشکل ہے؟ ہمارا کیا ہے کہ ہماری نیند نہ ٹوٹے، ابا کی نیند ٹوٹ جائے، ابا بے چین ہوں، بے آرام ہو جائیں، ہم بے آرام نہ ہوں، ہم کو آرام ملنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کہا کہ ابا، انہوں نے کہا میں ڈیل توڑ دیجیے، کوئی مشکل نہیں۔ وہ ادھر دکان سے انہوں نے باہر قدم رکھا، ادھر ابا کی آنکھ کھل گئی، ابا نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا ایک آیا تھا وہ تاجر، وہ پورا گوڈاؤن خرید لیا اس نے ساتھ۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ چابی اس غلے میں تھی جس میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اس پہ سر بیٹا مجھے اٹھا دے۔ کہا نہیں سر، کا کوئی لاکھ نقصان ہو جائے لیکن آپ کی نیند مجھے پیاری ہے۔ کہا آپ کی نیند مجھے پیاری ہے۔ تو باپ اٹھے، کہا بیٹا الحمدللہ شکر خدا، مجھے اللہ نے تیرے جیسا بیٹا دیا، میں دعا کرتا ہوں کہ تجھے اتنا دے کہ پھر تجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ باپ نے کہہ دیا ادھر گاؤں میں ایک مظلوم شخص کو ایک ظالم نے قتل کر دیا، ایک مظلوم کو ایک ظالم نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ایک دوسرا شخص جو ہے گائے کو ذبح کر کے ہاتھ میں چھری لے کے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کے لیے میدان میں پہنچا، جس جھاڑی کے بعد وہ ضروریات سے فارغ ہوا اسی جھاڑی کے بغل میں وہ مقتول پڑا ہوا تھا۔ پبلک نے اٹیک کیا، ان کو پکڑ لیا، قتل کیا ہے۔ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا، ہاتھ میں چھری ہے، خون ہے، اور بغل میں وہ پڑا ہوا ہے کہ تم نے اس کو مارا ہے۔ اب یہ باہر نکلے اور اس کے بعد پھر اس زمانے کے جو نبی تھے ان کے پاس فریاد لی، کہا میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ کہا پھر تم نے قبول کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ جو ہے سارے حالت سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اس تو دعا کی کہا ایسا ایک گائے ذبح کیجئے۔ اب وہ پوری گائے کیسی ہو، پیلی ہو اور کیسی ہو، اس طرح پورا مکمل ایک سوال جواب ہے کہ قوم آئی اور قوم نے کہا کہ جو ہے کہ وہ نبی سے کہا کہ نبی خدا گائے کیسی ہو، صفات بیان کرتے چلے گا۔ آخر میں کہا ایک ایسی گائے کی صفت کس کے پاس ملی؟ کہا اسی باپ کے پاس جس نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی۔ گاؤں میں ایک گائے وہی تھی۔ اب سارا، میں نے کہا اتنا مختصر تو جو ہے سارا پبلک جو ہے پہنچی اس کے پاس، کہا وہ گائے چاہیے۔ کہا گائے کا مالک تو شہر میں، ان کو بلائیں گے۔ ان کو بلایا گیا، باپ بیٹے آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ سارا اختیار باپ کو دیا۔ کہا باپ نے کہا سارا اختیار ماں کو ہے۔ کہا کتنے کی؟ مثلاً کہا 100 روپے کی ہے، یہ گائے 100 روپے کی ہے۔ پبلک نے کہا کہ بھئی 100 روپے زیادہ ہیں، کچھ کم کر دیجئے۔ بیٹے نے کہا اماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اماں نے کہا 200 روپے۔ پھر نے کہا ابھی تو 100 روپے زیادہ تھے، اب 200 روپے یہ بھی زیادہ ہیں، تھوڑا کم کر دیجئے۔ کہ اماں نے کہا 400۔ ادھر اصرار کم ہوتا رہا، ادھر اصرار ڈبل بڑھتا رہا، 800، 1600، 6400، 3200 بڑھتا اتنا ہو گیا۔ ماں نے کہا ایسا ہے کہ باپ وعدہ کریں کہ گائے ذبح کرنے کے بعد کھال بھر کے سونا دیں گے تب یہ گائے آپ کو دیں گے۔ پبلک نے جیسے ہی آنا کھانے کی کرنا چاہیے، کچھ سمجھدار نے کہا بڑھیا یہاں تک پہنچی ہے، اب اس کے علاوہ کیا مانگ بٹھے، کوئی مشکل نہیں، اسی پہ اپنی رضایت جو سب راضی ہو گئے۔ اس کو ذبح کرنے کے بعد حکم یہ ہوا تھا گائے کے سر کو ہٹا کے اس کے آدمی کے سر کو جوڑو، اس کے بعد وہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، مقتول کو واضح ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ باپ نے دعا کی تھی، پروردگار اس کو اتنا دے کہ پھر کبھی کمانے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ نے حالات سازگار کیے ایک باپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ ادا کرنے کے لیے۔ اتنا سونا عطا ہوا کہ انسان جو ہے کمانے سے نہ بھی کمائے تو کوئی مشکل نہیں۔ کیا باپ کی دعا، یہ سورہ بقرہ، باپ کی دعا، والدین کی دعا۔ لہذا انسان جب دعا کرے، اس میں شروعات یہاں سے ہوا کہ انسان رحمت کی دعا کرے، سورہ پڑھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، صلوات پڑھے خدا کی بارگاہ میں، الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، اس کا ثواب ان مرحومین تک وہ پہنچے گا جو ان کی ضرورت وہاں پر ہے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے اپنے مرحومین کو سواری دینا تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ سورہ دخان پڑھ لیجئے۔ سورہ دخان پڑھ کے، اور سورہ ہیں، ہر ایک سورہ کا اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن روایات میں ہے اگر کوئی انسان اپنے مرحومین کو سورہ دخان بخشتا ہے تو ان کو وہاں پر سواری کا کام دیتا ہے۔ تو وہ یہاں سے پلٹ کے گئے، کہا تم کو رحمت کے لیے تمہیں دعا دی،
انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ان کی وجہ سے میری مشکل آسان پروردگارہ وہ بھی محتاج ہیں، ان کی مشکلات دور ہو۔ خدا نے اس مرحوم کی دعا کی وجہ سے ان کو بھی فارغ البال بنایا، اور اس کے بعد یہ بھی فرح الحال ہو گئے۔ اس کے بعد اس مرحوم کی دعا سے ان کا فائدہ، ان کی وجہ سے ان کا فائدہ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ درود پڑھتے مل جل کے محمد والے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کی اس حال ثواب کی مجلس ہے، رسول فرماتے ہیں النظر الی وجہ امہ، جو بھی اپنی ماں کی طرف نظر رحمت کرے، کیا ثواب ہے؟ ایک بڑی نعمت ہے ماں، ایک عظیم نعمت ہے ماں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کے پاس موقع ہے کہ اللہ نے انہیں حیات دی ہے تاکہ یہاں پر رہ کے ماں کے لیے دعا کریں، اور جن کے پاس ہے وہ شکر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے کہ رسول خدا کے پاس آنے والا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، میری ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہ رسول خدا میں بہت زیادہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، احسنوا امکم۔ یا رسول اللہ اور زیادہ گناہ ہیں، پھر کہ واحسنوا امکم۔ یا رسول اللہ پھر کہ واحسنوا امکم، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر فرمایا اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو۔ 3 مرتبہ ماں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے اور 1 مرتبہ باپ کے ساتھ احسان کا ذکر۔ ماں کی عظمت، ماں کی عظمت۔ آنے والا شخص رسول کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے، جی میں نے منت مانی ہے کہ اگر میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ میں نے منت مانی ہے کہ اگر میری منت پوری ہو جاتی ہے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور میں حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ جیسی یہ بات کہی، رسول خدا نے کہا کہ ٹھیک، یا رسول اللہ کا مشکل کیا ہے؟ کیا رسول اللہ مشکل یہ ہے کہ دونوں کے لیے مرنا پڑے گا، بغیر مرے جنت نہیں ملے گی اور حور تو ملنے والی نہیں ہے بغیر مرے ہوئے۔ کہ رسول کی بارگاہ میں آئے ہو، ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو مایوس ہو کے واپس نہیں جانا۔ کیا رسول اللہ کیا کرو، منت پوری کرنی ہے؟ کہا ٹھیک ہے، گھر جاؤ، اپنی ماں کے قدم اور اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لو۔ ماں کے قدم جنت کی چوکھٹ اور بے باپ کی پیشانی حور کی پیشانی چوم لو۔ کیا رسول اللہ ایک مشکل اور ہے؟ کہ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ ماں باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ کہا نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں، قبرستان جاؤ، ماں کے قبر کے پائنتی بوسہ دو اور باپ کے قبر کے سرانے بوسہ دو۔ یا رسول اللہ جب انتقال ہوا تھا تو میں بہت چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا ان کی قبر کہاں ہے۔ کہا کوئی مشکل نہیں، گھر جاؤ، اپنے ہاتھ سے نشان بناؤ، اپنے ہاتھ سے 2 نشان بناؤ، ایک کو ماں کی قبر سے منسوب کرو اور دوسرے کو باپ کی قبر سے منسوب کرو۔ ماں کی قبر کی پائنتی کا بوسہ لو اور باپ کی قبر کی پیشانی بوسہ، تمہاری منت ادا ہو جائے گی۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ گھر جاؤ، گھر جا کر اپنے ہاتھ سے، یہ نہیں کہا کسی نبی کو تلاش کرو، کسی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر انسان کو تلاش کرو، اس سے یہ نشان بنواؤ۔ یہ نہیں کہا، خود جاؤ، اپنے ہاتھوں سے نشان بناؤ اور نشان بنا کر تم خود اس قبر کو نسبت دو
کسی سادات یا کسی کو لے کے نہیں آنا ہے، مجھے نہیں بلانا ہے، مجھے بلاؤ نہ، تم جاؤ، جا کر خود اپنے ہاتھ سے قبر بناؤ، اور قبر بنانے کے بعد کیا کرو؟ عزیزان گرامی، رسول کیا حکم دے رہے ہیں؟ رسول کیا حکم دے رہے ہیں؟ رسول اس اصل قبر ماں کی شبیہ بنانے کے حکم دے رہے ہیں۔ شباہت دو، نسبت دو اس اپنی اصل ماں کے قبر سے۔ میں نے پہلے کہا کسی نبی کو نہ بلاؤ، کسی ولی کو نہیں بلانا، کسی پیشمان کو نہیں بلانا، کسی انتہائی درجہ پاک و پاکیزہ مرد مومن کو نہیں بلانا ہے۔ کس کو؟ کہا خود تم جاؤ، اپنے ہاتھ سے نشان بناؤ، خود تم نسبت دو۔ اب ہم سے نہ کہیے یہ علم کیوں چومتے ہو، یہ روضہ کیوں چومتے ہو، خود تم بناتے ہو اور تم ہی چومتے ہو۔ ہم تو رسول کے حکم اور سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ رسول نے کہا ایسے کر کے قبر کی پائنتی بوسہ دو تو تمہاری ماں کے قدموں کا بوسہ ہو جائے گا، اور باپ کے سرہانے، قبر کے سرہانے بوسہ دو تو باپ کی پیشانی کا بوسہ ہو جائے گا۔ بھیا ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکڑی لاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پٹکا بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پنجہ بناتے ہیں، لیکن نسبت دیتے ہیں اس اصل علم عباس پر، نسبت دیتے اس اصل روزے کے طرف۔ ہم اس پٹکے کو پنجے کو نہیں چومتے بلکہ اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد، اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ النظر الی وجہ امہ، جو بھی انسان اپنے ماں کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو کیا اجر ہے؟ کان حجا مبرورا وعمرا مقبولا۔ ارشاد فرمایا جو بھی انسان اپنی ماں کے چہرے کی طرف رحمت سے نگاہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ختم نہیں، خاص توجہ اس جملے پہ ہے۔ انسان حج پہ گیا، حج پہ جانے کے بعد اس کے بعد پھر اتنے لاکھوں خرچ کرنے کا حج پہ پہنچا۔ حج میں ایک کوئی مقام ہے جہاں پہ رات گزاری جاتی، کون سا مقام ہے؟ عرفات میں رات گزاری جاتی ہے۔ سویا رات میں وہاں پہ، حج پہ جانے انسان سویا رات میں، ایسی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھولے دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ روشنی ہے جو پاس میں چلی آ رہی ہے، روشنی ہے جو پاس میں چلی آ رہی ہے۔ میں کہا ہوگا کوئی، پھر تھوڑا لے، پھر ایک نہیں دیکھا دو آدمی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں روشنی ہے، ایک ہاتھ میں کوئی کاغذ لیے ہوئے ہیں، وہ چلتے ایک ایک کو دیکھتے ہیں اور کچھ لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ لکھتے ہیں۔ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، ان کے پاس جب آس پاس پہنچے تو انہوں نے سنا کہ دونوں آپس گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ھذا حاجن، تو وہ نام لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ھذا لیس بحاجن، پھر وہ نام لکھتا ہے۔ اس کا مطلب حج پہ آنے والوں کی لسٹ بن رہی تھی۔ یہ پہلے جس ان کے پاس آئے، ان کا چہرہ دیکھا، لکھا ھذا لیس بحاجن، کہ یہ حاجی نہیں ہے۔ یہ آگے بڑھے، رکے، بھیا سنو آپ کون ہیں؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے بھائی لسٹ بنانی ہے، ہم لسٹ بنا رہے ہیں۔ کہا میں حج پر میں حاجی کیوں نہیں ہوں؟ کہا اس لیے حاجی نہیں ہو کہ آپ نے جو گھر بنایا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ کے بھائی نے مرتے وقت یہ گھر آپ کو دیا تھا کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ آپ ان کو دے دیجیے گا، آپ نے دیا نہیں، خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے، لہذا آپ حاجی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا ہم سوچیں، ذرا غور کریں، ایک مکان دبانے پہ حج قبول نہیں ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا نہیں دبایا۔ اب میں لسٹ تھوڑی فلاں صاحب کا نام یہ ہے انہوں نے یہ دبایا، نہیں، خود انسان اپنے نفس کے اندر یہ جو بٹن گریبان کے بعد لوگ کھول لیتے ہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، کھولیے لیکن اندر جھانک کے دیکھیے آپ نے کس کا کیا دبایا ہے، کیا دبایا ہے پیسہ، کیا دبایا ہے محنت، کس مزدور کی مزدوری نہیں دی ہے، کیا 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 نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر خواہش کیا ہے؟ جنت میں اعلیٰ علیین کا مقام ہو۔ بھیا جنت کی جیم مل جائے وہی بہت ہے، جیم کا وہ ایک نقطہ مل جائے تو بھی بہت ہے، لیکن کم از کم اس نقطے کے لائق اپنے آپ کو تو بنائیں، اپنے اعمال تو اس قابل ہوں۔ میں نے کہا یہ حاجی نہیں ہے،
اتنے حج کرنے کے بعد، پیسہ خرچ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کیا ملا کہ حج قبول نہیں ہے، واپس آ گیا، میں نے کہا قبول نہیں، کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ گناہ ہوا۔ بتاؤ، اتنا پیسہ دیا، اتنا وہ کیا قبول نہیں؟ گھر میں بیٹھے ہو، اللہ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ غصے سے نہیں دیکھنا ہے، گھور کے نہیں دیکھنا ہے، محبت سے، رحمت سے دیکھنا ہے اپنے ماں کی طرف۔ النظر الی وجہ میں، اپنے ماں کے چہرے کی طرف رحمت سے جو انسان دیکھے تو اس کو حج عمرے کا ایسا حج و عمرہ کہ جو قبول شدہ ہو۔ اللہ نے قبول شدہ حج کا ثواب اس انسان کے رکھا ہے جو اپنی ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ درود پڑھتے مل کے محمد النظر الی وجہ میں، ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا رحمت کے ساتھ۔ اگر نہیں موجود ہے تو جائیے قبرستان جائیے، والدین کی قبر کے پائنتی بیٹھ جائیے، بیٹھنے کے بعد ماں کے حق کا واسطہ دے کر آپ دعا کیجئے، پروردگار عالم دعا کو قبول کرے۔ ماں زندہ ہیں، جائیے پائنتی بیٹھیے، دعا کیجئے ماں کے اس قدموں کے واسطے سے اللہ آپ کی دعا، بڑی بڑی پریشانیاں خدا دور کرتا ہے، بڑی بڑی پریشانیاں خدا دور کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نبی خدا طور پہ جاتے تھے، اور جانے کے بعد اس کے بعد پھر جانے کے بعد سوالات کرتے تھے، سوال کرنے سے پہلے جواب مل جاتا تھا، سوال کرنے سے پہلے جواب مل جاتا، پھر ادھر سے کہے موسیٰ اور کچھ سوال ہو تو بتاؤ، اس کا جواب تو یہ ہو گیا۔ لیکن ایک مرتبہ جہاں موسیٰ نے کہا، ایک مرتبہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے استدعا کی، سوال کیا تو جواب دیر سے ملا۔ میں نے سوال کیا، ذرا توجہ کریں گے، میں نے سوال کیا، پروردگار اس سے پہلے جب میں آتا تھا میں سوال کرتا تھا تو سوال ختم ہونے سے پہلے، بلکہ سوال سے پہلے مجھے جواب مل جاتا تھا۔ آج میں جو آیا ہوں تو سوال سے پہلے سوال کر رہا ہوں، میں سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، دیر میں جواب ملا۔ موسیٰ، تمہاری قبولیت دعا کے لیے جو ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی اب وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں تمہاری دعا سن لیتا تھا۔ یعنی ہماری دعاؤں کی قبولیت کی ذمہ دار بھی ہماری ماں ہے۔ کوئی پیسہ نہیں ملتا اس کو، کوئی اجر نہیں مانگتی، اور کسی سے دیجئے دعا مانگے پیسہ دیجئے تب دعا دے گا، نہ دیجئے اس کا آگے بڑھ جائیے پھر وہ کیا کیا دے گا وہ تو جانے، مانگنے والا جانے۔ لیکن یہ ماں ایک ہے جو بغیر کچھ ملنے کی کوئی نہیں، اگر امکان بھی نہیں ملنے کا تب بھی وہ لبوں سے دعا دیتی ہے۔ ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے کہ پروردگار نے کہا میں نے ماں کی محبت کے اندر اپنے رحم کو رکھا ہے، ماں کی محبت کے اندر اپنے رحم کو رکھا ہے۔ اس رحم کو، مکمل رحم کو نہیں بلکہ رحم کے ایک جز کو، ایک ذرے کو رکھا ہے۔ جس ذرے کو رکھا ہے اس ذرے کے اندر اتنی محبت ہے، کتنے ہی گناہ، کتنے ہی نافرمانیاں ہو جائیں لیکن ماں کے پاس آ کے بیٹھ جائیے، ماں ساری نافرمانی دور کر دیتا ہے۔ کہ خدا کہتا ہے جتنی ماں کے اندر محبت ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ لیکن میرے بندے، تو پہلے میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ یہ محبت خدا ہے۔ مجتہد بیان کرتے ہیں، روزہ امام حسین بس آخری وقت ختم دعا، مجتہد بیان کرتے ہیں کہ مسلسل ان کا طریقہ و وتیرہ ہے کہ نجف سے نکلتے ہیں، وہ پیدل سفر کرتے ہیں، روزہ امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں اور ذریعے کی زیارت کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے ذریعے مبارک کو تھام رکھا، سلام کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا شخص آیا، آنے کے بعد اس نے ذریعے مبارک کو پکڑا، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ تو مجتہد میں نے کانوں سے میں نے سنا جسے ذریعے کے اندر سے آواز آ رہی، علیک السلام یا عبداللہ، علیک السلام یا عبداللہ۔ سلام کیا امام حسین پر، جواب دیا میرا سلام ہو تم پر اے اللہ کے بندے۔ انہوں نے سوچا میں
30 سے 40 سال لگاتار حج میں زیارت کرنے آتا ہوں، ہر مرتبہ میں نے زیارت کی، لیکن یہ اندر سے جواب سلام نہیں آیا۔ یہ کون بندے خدا ہے جس نے سلام کا جواب دیا گیا؟ یہ بیان کرتے ہیں میں نکلا ان کے پیچھے ایک گلی میں، جب سناٹا پایا تو میں نے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ مشتاق کہتے ہیں، میں نے اس شخص سے کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر میرا سلام ہو۔ انہوں نے کہا کہ حاجی آقا میں وہ ولی خدا تھوڑی، میں چھوٹا سا مزدور ہوں جو ہے، میں ولی خدا نہیں ہوں۔ کہا ایک سوال کرنا ہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میں سالوں سال سے امام حسین کے روضے پہ آتا ہوں، میں سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ابھی تک مجھے یقین ہے امام جواب دیتے ہیں، لیکن میں نے جواب کو سنا نہیں۔ تم کون ہو کہ تم نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا؟ وہ رونے لگا، انہوں نے کہا مجھ سے گلے ملا، رونے لگا۔ کہا مجھے بھی تعجب ہے کہ امام نے میرے سلام کا جواب کیوں دیا۔ کہا حیرت کیوں، ایسا کیوں؟ کہا ابھی تک میں جب روزے میں آتا تھا تو امام مجھے سلام کرتے تھے، میں جب روزے میں آتا تھا تو امام مجھے سلام کرتے تھے، میں جواب سلام دیتا، آج میں نے سلام کیا ہے تو امام نے جواب سلام دیا۔ کیا ہوا؟ کہا مجھے بیان فرمائیں۔ کہا ہوا یہ کہ میری ماں بوڑھی تھیں، بوڑھی ہے میری ماں، بزرگ ہیں، بلکہ بزرگ تھی میری ماں، اور میری ماں کربلا سے دور رہتی تھی، میں دور رہتا ہوں۔ میری ماں نے خواہش کی بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میں روضہ امام حسین کی زیارت کروں۔ کہ اماں ٹائم نہیں رہتا، اماں وقت نہیں رہتا، آپ کو کیسے جاؤں گا، ویسے بھی میں غریب ہوں اور سواری کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کہا بیٹا، ماں نے کہا بیٹا مجھے تو اپنے کاندھے پہ سوار کرا کے روضہ حسین کی زیارت کر، میں اپنے امام سے تیری سفارش کروں گی، میں اپنے امام سے تیری سفارش کروں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھایا اور پھر روضہ امام حسین کے پاس آیا، اس کا طواف کروایا، اس کے بعد پھر لے جا کے پھر دوبارہ میں ماں کو لے کے نہیں آیا، لیکن اس کے بعد جب بھی میں روضہ امام حسین کے پاس سے گزرتا ہوں زری سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست اس پر سلام ہو۔ کہا پھر آج کیوں کہا السلام علیکہ یا عبداللہ؟ کہا وہ ماں کہ جو میرے لیے دعا کرتی تھی آج اس کا انتقال ہو، آج وہ نہیں رہی، آج وہ ماں نہیں ہے، دعا دینے والی ماں نہیں۔ یعنی گرامی چھوٹے چھوٹے بچے ماں چاہتی ہے، ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو میں پروان چڑھتا ہوں دیکھوں، ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے پروان چڑھ دوں۔ کیسی ہے وہ ماں کہ بچے چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی دعا کرتی ہے اپنے بابا کے روضے پہ، بابا اب مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، مجھے واپس بلا دیں۔ ماں کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا۔ بچے کون ہیں؟ جناب زینب ام کلثوم، امام حسن حسین۔ بچے چھوٹے ہیں، ماں کی خواہش یہ ہے۔ مولا متقین گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ماں ہے کہ جو بچوں کو نہلا بھی رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے۔ پوچھا بنت حسن، بنت رسول خدا، ایک ہی وقت میں ہم نے آپ کو اتنے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھے۔ کہا ابوالحسن ان قریب میں یہاں سے رخصت ہونے والی، ان قریب میں رخصت ہونے، ہاں آزاداروں۔ ماں کے اثارِ ثواب کے لیے بیٹوں نے مجلس انعقاد کی۔ خدا مرحومہ کو بلند درجہ عطا فرمائے، قرب معصومین جگہ عطا فرمائے، اور پسماندگان کو بیٹوں کو صبر عطا فرمائے، بیٹیوں کو صبر عطا فرمائے۔ یعنی گرامی ماں کو جنازہ لے کر گئے، غسل خانے میں غسل دیا، غسل دینے کے بعد اٹھایا بھی، لے جا کر نماز بھی پڑھی گئی، مجلس بھی پڑھی گئی، پھر دفن بھی کیا گیا، دفن بھی کیا گیا۔
جب اطمینان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے۔ دفن بھی کیا گیا۔ اور یہ ماں کون ہے؟ یہ ماں وہ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو پہلو پر ہاتھ رکھ کے کھڑی، نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ میں نے علماء سے سنا، انہوں نے بیان فرمایا کہ بدن میں کسی جگہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہاں پہ پلاسٹر باندھا جاتا ہے، لیکن سینے کی وہ ہڈی ہوتی ہے کہ جہاں پر پلاسٹر بندھنا مشکل ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ بس بغیر ہلے ڈلے آرام سے لیٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینے کا جو درد ہوتا ہے، آپ دیکھیں، آپ خود تجربہ کریں، سینے پسلی نہیں ٹوٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک کوئی سانس پھنس جاتی ہے تو ہلکی سی جب سانس بھی لیجئے تب بھی ایک درد سا اٹھتا ہے۔ یہ اس کی حالت ہے کہ جس کی پسلیاں نہیں ٹوٹی، وہ جناب فاطمہ زہرا کہ جو دیواروں در یا زمینوں در کے درمیان آ گئیں اور پسلیاں ٹوٹی ہیں، اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا جب نماز پڑھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کے وہ 75 یا 95 دن جناب فاطمہ زہرا نے کیسے بسر کیے ہیں کہ جب اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں تو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ یہ پہلو پہ ہاتھ بتا رہا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن اس 75 دنوں میں جناب فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا حالات ہے، نہ اپنے بیٹوں کو بتایا۔ عزادارو، جب ابو الحسن غسل دینے لگے، ارے غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے روئے ہیں، جب چیخ مار کے روئے ہیں، اب جو باہر نکلے ہیں، جناب خبر نے کہا آقا آپ نے گریہ کیوں کیا؟ گریہ کیوں کیا؟ ارے کہا کہ میں فاطمہ زہرا، ارے فاطمہ زہرا کا اس کی شہادت ہو گئی، لیکن ارے بی بی نے کبھی مجھے نہیں بتایا، ارے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزادارو عرض کروں ختم دعا، جناب فاطمہ زہرا کو غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد اب لٹایا۔ عزادارو، جب کفن دیا گیا ہوگا اس کے بعد سب کو بلایا گیا ہوگا، اور بیٹی کو بلایا گیا ہوگا، ماں کا چہرہ دیکھ لو، ارے بیٹوں کو بلایا گیا، ماں کا چہرہ دیکھ لو۔ عزادارو، ابو الحسن نے بھی آواز دی، اے بیٹا زینب آؤ، ارے ماں سے رخصت ہو لو۔ عزادارو، ہر بیٹا آیا، ہر بیٹی آتی ہے، ارے ماں سے گلے لپٹ کے روتی ہے، لیکن امام حسین نے عجب انداز اختیار کیا، ارے پائنتی آئے، آ کے بیٹھ گئے، اپنی آنکھیں ماں کے پہلو ماں کے ارے قدموں پہ رکھنے کے بعد آواز دی، اے خدایا آج حسین غریب ہو گیا، ارے ماں کی شہادت کے بعد ارے غربت کا واسطہ دیا، ارے بندے کفن ٹوٹے، اٹھ کے گلے لگایا، آواز آئی ابو الحسن ارے ماں سے جدا کر لو، آسمانوں میں کوہرام برپا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہ بنیہ، پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرما، اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کو جوار معصومین میں بلند درجہ عطا فرما، مرحومہ کو درجہ مغفرت و درجہ شفاعت عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کے دل جائز حاجات کو پوری فرما، حاضرین میں جتنے بیمار کو شفاء کلی عطا فرما، بے روزگار کو روزی عطا فرما، صاحبان روزگار کی روزی برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے نیک اعمال قبول فرما، ہماری نیک دعاؤں قبول فرما، مرحومین کو جوار معصومین میں بلند درجہ عطا فرما، ہم سب کو حج خانہ کعبہ زیارت کرنے میں عمل و توفیق عطا فرما۔ پروردگار جلد ہم سب کو حج خانہ کعبہ زیارت کرنے میں عمل و توفیق عطا فرما، بہت جلد ہم سب کو حج خانہ کعبہ زیارت کرنے میں عمل و توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص تلاوت فرما کہ مرحومہ سر جہاں بنت خیر خواہ احمد کی روح کو ایصال فرما دے۔
सब रसूल आलमा सब जनाब फातिमा सब अली मुर्तज़ा सब हसन मुश्तबा आयंद बदश्त करबला गिरंद बदौर ख़ैमहा गिरंद बदौर लाशहा हुसन अर्ज़ नैनवा आसिम नौशाहन कुजा अकबर नौजवा कुजा असगर शिर खरम कुजा अब्बास अलम कुजा गोयद हुसैन मन कुजा बेगो के कुछ सजदू से इमाम हुसैन ज़ियारत पढ़ा दी ज़ियारत السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نبی السلام علیکم تفاوت الزہرا السلام علیکم وعلى جدك وابي السلام عليكم ورحمة الله السلام على الحسين وعلى آله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليكم يا معين الظلماء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموع السلام عليك يا علي النبوة السلام عليك أيها المسكون من ودود السلام عليك يا سلطان العرب رجل السلام عليك يا ولدا علي بن مسعود ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب السلام السلام عليك يا شريك الله السلام عليك يا خليل الرحمن السلام عليك يا أيها المؤمنون أعظم بالله وعلى فرجك وسهل الله تعالى مقدير الأمور من أعمالكم والخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آئیے آپ لوگ نظر میں شریک ہو جائیے
اللہ